اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا شکر ہے کہ آپ سب کے ساتھ مل کر مجھے حضور مرشد کریم کی یہ تصنیف شرح لوح قلم، اس کا مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ سب سے اللہ کے شکر کے بعد میں اپنے پیر و مرشد حضور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا شکر گزار ہوں، جن کی تربیت، جن کی محنت سے انہوں نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں ان کی تحریر کردہ تصنیف کو آپ کے ساتھ مل کر پڑھ سکوں۔ اس کے بعد میں ان تمام دوستوں کا، بھائیوں کا، بہنوں کا بھی شکر گزار ہوں جن کی فرمائش اور اصرار پہ یہ کلاس شروع ہو رہی ہے، یا یہ میٹنگز یا یہ ریڈنگ سیشنز جو ہیں یہ شروع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سعادت مجھ ناچیز کو آپ لوگوں نے بخشی، اس کے لیے میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ بات کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کی اجازت چاہوں گا۔ آپ سب جو میرے ساتھ شامل ہیں اس وقت، جو اس گروپ میں شامل ہیں، وہ سب بزرگ ہیں، میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں اور بعض بیٹیاں بھی ہیں۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ میں ہرگز کوئی استاذ نہیں ہوں۔ آپ کے اور میرے سب کے ٹیچر ایک ہی ہیں، وہ ہیں حضور مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب مدظ اللہ العالی۔ یہ بات بالکل آپ نے کلیئر رکھنی ہے کہ میں کوئی ایز اے ٹیچر نہیں پڑھا رہا، میں صرف اور صرف آپ کے ساتھ مل کر اس کتاب کو، جو میرے مرشد کریم نے اپنے مرشد کریم کی کتاب لوح قلم کی تشریح میں تصنیف کی ہے اور اس کو تحریر کی ہے۔ Having said all this, let's start with looking at the title of this book، یعنی اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے شرح لوح قلم۔ اس کو آپ دھیان سے دیکھیں، توجہ سے دیکھیں تو اس میں گہرے نیلے رنگ میں کچھ بجلیاں سی کڑکتی اور چمکتی دکھائی گئی ہیں۔ اس کے بعد کچھ لکھا ہوا ہے کہ مقام محمود، حجاب کبریا، حجاب عظمت، پھر عرش۔ یہ اصل میں 4 دائرے ہیں۔ یہ بلکہ 5 دائرے ہیں، ٹھیک ہے۔ حجاب عظمت، حجاب کبریا، حجاب محمود اور مقام محمود، یہ 4 دائرے ہیں۔ اس سے نیچے پھر عرش کا دائرہ ہے اور اس کے اندر ایک دائرہ قید ہے۔ تو دیٹ میکس دیم 6 سرکلز۔ ان 6 سرکلز کے اندر کیا کچھ ہے اور ان کے باہر کیا کچھ ہے، اس کا پورا اس کتاب میں جس چیز کی وضاحتیں کی گئی ہیں، جس چیز کو بیان کیا گیا ہے، اس کا گویا یہ پورا ٹائٹل جو ہے اس کا خلاصہ ہے۔ اس کے اندر ایک نقطہ ہے جسے لوح محفوظ کہا گیا ہے، اس سے نیچے پھر سدرۃ المنتہا ہے، اس سے نیچے بیت المعمور ہے، اس سے نیچے پھر 7 آسمان ہیں، پھر دنیایں ہیں، پھر ایک طرف جنت اور جہنم بھی دکھائی گئی ہے اور بیچ میں پل صراط بھی ہے۔ ادھر سائیڈ پہ عالم اعراف ہے، پھر عالم حشر نشر ہے، پھر عالم جنت دوزخ ہے، پھر عالم برزخ ہے، عالم ارواح ہے اور 8ویں جنت بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو یہ کتاب یعنی لوح قلم جن کی تشریح کرتی ہے، جن کی وہ شرح کرتی ہے۔ اب یہ لفظ شرح سے میں آپ کو 1-2 باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی اجازت چاہوں گا۔
حضور مرشد کریم سے میری پہلی ملاقات 85 میں ہوئی اور میں اس کتاب سے 84 میں متعارف ہوا لوح قلم سے. اس کے لاسٹ تھے آخری دن 84 کے مطلب ٹورڈ دی اینڈ آف دا 84. تو 85 میں حضور مرشد کریم سے ملا. اس وقت لوح قلم پہ حضور کلاسیں لے رہے تھے. تو وہ 32D میں یعنی کہ ان کے ناظم آباد والے گھر میں، نارتھ ناظم آباد میں جو گھر ہے بلاک اے میں، وہاں پہ یہ کلاسیں ہوا کرتی تھیں. تو وہ کورٹ یارڈ میں، یہ پورچ میں بلکہ، تو وہاں پہ یہ انتظام تھے. تو میں پہلی بار وہاں حاضر ہوا. تو اس کے بعد یہ تقریباً 90s کی بات ہے جب یہ کتاب تشریحات لوح قلم کے نام سے مرتب ہو رہی تھی، مدون ہو رہی تھی. تو نثار صاحب اور ان کی مسز کیا نام ہے ان کا، میں نام بھول گیا، معافی چاہتا ہوں. نثار صاحب اور ان کی مسز جو تھے، وہ ان کو ابا حضور نے اس کی تدوین کے اور وہ مسودے کی پرنٹ آؤٹ کے لیے ان کو یہ ٹاسک دیا ہوا تھا. تو ایک دن ہم سب بیٹھے تھے تو یہ مسودہ اس سے پیشتر مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ وہ پورا مسودہ میں نے بھی پڑھا. تو وہاں پہ حضور نے کوئی بات کی تو میں نے یہ جسارت کی کہ عرض کی کہ جی تشریحات کا لفظ جو ہے اس کے بجائے شرح لوح قلم کیسا رہے گا. اور یہ میرا بہت ہی اعزاز ہے کہ حضور مرشد کریم نے نہایت شفقت سے اس بات کو سنا اور قبول کیا. اسے پہلے قلم سے لکھا، دیکھا، جائزہ لیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو اپروو کر دیا. اور یہ جب شرح لوح قلم میں نے دیکھا لکھا ہوا چھپا ہوا تو مجھے سچی بات ہے دلی خوشی ہوئی اور راحت ہوئی کہ انہوں نے مجھے میری بات کو پذیرائی بخشی. یہ تعارفی چند باتیں میں نے آپ سے عرض کر دیں. تو یہ ٹائٹل آپ نے دیکھ لیا. اب ان کے یہ جو ساری اصطلاحات ہیں ان کا اپنے اپنے مقام پہ ہم مطالعہ کریں گے. اور اب اس میں جو صفحہ نمبر 3 ہے اس کتاب کا، اس پہ یہ تحریر ہے: میں یہ کتاب پیغمبر اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے لکھ رہا ہوں. مجھے یہ حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بطریق اویسیہ ملا ہے. قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ. آپ غور کریں کہ یہ جملہ ہم نے اور آپ نے پڑھا ضرور ہے. یہ جملہ ہم سب نے پڑھا ضرور ہے. اس میں ذرا سا آپ غور کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم کیوں دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم حضور قلندر بابا اولیاء کو اس تناظر میں دیا کہ ان کی تعلیمات، ان کی طرز فکر عام نہیں ہو رہی تھی. ان کی تعلیمات کا غلغلہ تو بہت ہے. الحمدللہ آج پاک دنیا میں 1.25 ارب کے قریب مسلمانوں کی آبادی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو 1.25 ارب آبادی جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا ہیں، ان تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور ان کی طرز فکر، دو چیزیں، ایک ہے تعلیمات اور ایک چیز ہے طرز فکر، وہ اس طرح منتقل نہیں ہو رہی تھی جس طرح کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا حق بنتا ہے، ان کی طرز فکر کا حق بنتا ہے کہ ہم امتی ہونے کے ناطے اس طرز فکر کو اپنائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
یہ اسائنمنٹ حضور قلندر بابا اولیاء کو دی، اور انہوں نے ان کی طرز فکر کو رائج کرنے اور عام کرنے کے لیے 2 کام کیے، بلکہ 3 کام کیے۔ ایک، سلسلہ عظیمیہ کی بنیاد رکھی، دوسرے یہ کتاب لوح و قلم لکھی، تیسرے ایک بندہ تیار کیا جو اس کتاب کا اصل شارح ہے، یعنی شرح کرنے والا ہے۔ اب یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم پوری جان لگا کے حضور قلندر بابا اولیاء کی اس تحریر کو، اس تصنیف کو اس طرح سمجھیں جس طرح اس کا حق ہے۔ اور یہ سعادت ہے ہمارے لیے کہ ان کا تیار کیا ہوا بندہ حضور مرشد کریم نے یہ کتاب آپ تک اور مجھ تک پہنچا دی ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ صفحہ نمبر 4 پہ دیکھ لیجئے کیا لکھا ہے۔ گفتہ اللہ بود، گفتہ اس کا کہا، گفتہ اللہ بود اللہ کا کہا ہے، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اگرچہ وہ اللہ کے بندے کے حلق سے ادا ہو رہا ہے، اس کا کہا اللہ کا کہا ہے کہ مصداق گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود کے مصداق، یعنی اس بات کے تحت حامل علم لدنی، واقف اسرار کن فیکون، مرشد کریم ابدال حق حسن اخرا محمد عظیم برخیہ حضرت قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی زبان فیض ترجمان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ خود حضور بابا صاحب کے روحانی تصرف سے میرے ذہن کی اسکرین پر نقش ہوتا رہا، اور پھر یہ الہامی تحریر حضرت قلندر بابا اولیاء کی مبارک زبان اور اس عاجز کے قلم سے کاغذ پر منتقل ہو کر کتاب لوح و قلم بن گئی۔ میرے پاس یہ روحانی علوم نوع انسانی اور نوع جنات کے لیے ایک ورثہ ہیں۔ میں یہ امانت بڑے بوڑھوں انسان اور جنات کی موجودہ اور آنے والی نسل کے سپرد کرتا ہوں۔ خواجہ شمس الدین عظیمی۔ اس پیراگراف میں آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی وراثت ہمیں مرشد کریم نے حوالے کر دی ہے، اور ہمیں اس امانت کو اٹھانے کا اہل ہونا چاہیے یا نہیں، یہ فیصلہ آپ کا اور ہم سب کا ہے۔ اگر ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں یہ امانت اٹھانی ہے، ہمیں اس ورثے کا خود کو اہل ثابت کرنا ہے، تو کیا اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں اور اس طرح پڑھیں کہ یہ ہماری فہم کا حصہ بن جائے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضور قلندر بابا اولیاء کے لیے حضور مرشد کریم نے کیا القاب استعمال کیے۔ حامل علم لدنی، یاد رکھیں امام سلسلہ حامل علم لدنی ہیں، وہ واقف اسرار کن فیکون ہے۔ کن کہنے پہ جب کائنات بنتی ہے یا کن کہنے پہ وہ فیکون ہوتا ہے، تو اس سارے مکالمے کے جتنے اسرار ہیں ان سے وہ واقف ہیں۔ اور مرشد کریم کہنے کا مطلب ہوتا ہے ایسا مرشد جو کرم ہی کرم کرتا ہے۔ ابدال حق
ابدال حق، ابدال کہتے ہیں تکوین کا ایک عہدہ ہے، اور حق کہتے ہیں وہ جو حقیقتوں کو بیان کرتا ہے، جو حقیقتوں کو ڈیل کرتا ہے۔ حسن اخرى، یہ حضور قلندر بابا اولیاء کا وہ نام ہے جس سے انہیں دربار رسالت میں مخاطب کیا جاتا ہے۔ محمد عظیم برخیہ، محمد عظیم ان کا نام ہے، اس میں گرامی ہیں جو ان کے والدین نے رکھا۔ برخیہ وہ تخلص ہے جو حضور قلندر بابا اولیاء نے اپنی شاعری میں بطور تخلص استعمال کیا، اور حضرت قلندر بابا اولیاء یہ ان کا وہ لقب ہے جس سے وہ عالم ملکوت اور اس دنیاوی عالم ناسوت میں متعارف ہیں۔ اب آپ امیجن کریں کہ وہ جو حضور بابا صاحب کا روحانی تصرف کام کر رہا ہے، جس کے تحت لوح قلم کی تحریر حضور مرشد کریم کے ذہن پر نقش ہو گئی، کیا ہماری یہ سعادت نہیں ہے کہ ہم حضور مرشد کریم کی یہ تحریر اس جذبے سے پڑھیں کہ ہمیں بھی یہ فیض عطا ہو، ہمیں بھی یہ فیضان ملے۔ میں آپ سے اتنی بات کہنے کے بعد، اس کتاب میں کل 40 لیکچرز ہیں، لیکن ہم اسے 40 نشستوں میں ابھی نہیں پڑھ سکتے، مطلب 40 نشستوں میں نہیں پڑھیں گے۔ ہمیں ایک ایک لیکچر کو، ایک ایک چیپٹر کو پڑھنے میں ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت لگے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک ہی لیکچر آپ نے ایک ہی نشست میں پڑھ لیا۔ تو اس تعارف کے بعد آپ کی اجازت سے میں لیکچر نمبر 1 جو ہے یہ پڑھنے لگا ہوں۔ اس کا عنوان ہے علم حضوری اور علم حصولی۔ حضور مرشد کریم فرماتے ہیں کہ یہ بات ذہن نشین ہونا ضروری ہے کہ ہم جس علم کو سیکھ رہے ہیں اس کی نوعیت علم حضوری کی ہے۔ اب علم حضوری کیا ہوتا ہے؟ میں یہاں پہ حضور مرشد کریم کی پہلے جو ڈیفینیشن انہوں نے دی ہے وہ پڑھ کے تھوڑی سی 2-4 باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ علم حضوری وہ علم ہے جو ہمیں غیب کی دنیا میں داخل کر کے غیب سے متعارف کراتا ہے۔ علم حضوری وہ علم ہے جس کی حیثیت براہ راست ایک اطلاع کی ہے، یہ ہے علم حضوری۔ براہ راست اطلاع کا نام ہے علم حضوری، یعنی علم حضوری سیکھنے والے بندے کے اندر لاشعوری تحریکات عمل میں آ جاتی ہیں۔ اب علم حضوری کو حضور قلندر بابا اولیاء نے کچھ یوں بیان کیا کہ ہمارے لیے، یعنی انسان کے لیے، جو چیز سامنے اس کے موجود ہے، جو چیز اس کے مشاہدے میں ہے، وہ اس کا شاہد ہے، یا وہ جو سامنے ہے وہ ہمارا مشاہدہ ہے۔ لیکن جس چیز کو ہم مشاہدہ نہیں کر پا رہے وہ ہمارے لیے غیب ہے۔ اب یاد رکھیں کہ جو چیز میرے اور آپ کے لیے غیب ہے وہ اللہ کا حضور ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ کا حضور ہے یعنی اللہ کے سامنے حاضر ہے، اور جو چیز جس طرح، جس حالت میں اللہ کے سامنے حاضر ہے وہ حقیقت ہے، کیونکہ جو میرے اور آپ کے مشاہدے میں وہ حقیقت نہیں ہے، وہ فکشن ہے۔ کیونکہ وہ فکشن ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی اس کو، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے، یعنی
اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ جس کو اس نے خلیفۃ الارض بنایا ہے وہ اس چیز کو اس طرح دیکھے، اس طرح سمجھے جس طرح وہ اللہ کے سامنے حاضر ہے۔ جب ہم چیزوں کو، باتوں کو اس طرح سمجھنا سیکھ لیں گے جس طرح وہ اللہ کے سامنے حاضر ہیں، یعنی اللہ کے حضور ہیں، اللہ کے حضور میں ہیں، اللہ کے مشاہدے میں ہیں، اگر ہم اس نظر سے، اس بصارت سے، اس بصیرت سے کام لے کے اللہ کی فہم کو اپنا لیں گے، یہ ہے وہ جس کو حضور مرشد کریم نے کیا فرمایا کہ علم حضوری وہ علم ہے جس کی حیثیت براہ راست، براہ راست کا لفظ اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی ڈائریکٹ اپروچ، ڈائریکٹ طرز فکر۔ ایک ہوتا ہے راست اور ایک ہوتا ہے براہ راست اور ایک ہوتا ہے بالواسطہ، یعنی ایک بلا واسطہ، ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ اور ایک ہوتی ہے انڈائریکٹ۔ تو یہاں پہ جو ڈائریکٹ انفارمیشن کا سسٹم ہے اس کو حضور مرشد کریم نے علم حضوری کہا ہے۔ یہ جو ہم لفظ حضرت اور حضور استعمال کرتے ہیں مرشد کریم کے لیے یا حضور قلندر بابا اولیاء کے لیے، تو اس میں ایک باریک لطیف بات یہ ہے کہ ہمارا یہ ذہن مانتا ہے کہ وہ علم حضوری جانتے ہیں، یعنی علم حضوری سیکھنے والے بندے کے اندر لاشعوری تحریکات عمل میں آ جاتی ہیں۔ لاشعوری تحریکات عمل میں آ جانے سے مراد یہ ہے کہ حافظے کے اوپر ان باتوں کا جو بیان ہو رہی ہیں یا بیان کی جا رہی ہیں ایک نقش ابھرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ وہ باتیں جو علم حضوری جاننے والا بندہ بتا رہا ہوتا ہے ان باتوں کا حافظے کے اوپر، ذہن نہیں لفظ استعمال کیا، دماغ نہیں استعمال کیا، حافظہ یعنی حافظے کے اوپر ان باتوں کا جو بیان کی جا رہی ہیں ایک نقش ابھرتا ہے۔ مثلا اگر علم حضوری سکھانے والا کوئی استاذ کبوتر کہتا ہے تو حافظے کی سطح پر، یا یہاں پہ دیکھیں لفظ ہے حافظے کی سطح یا ذہن کی سکرین، گویا حافظے کی سطح ذہن کی سکرین ہے، حافظے کی سطح یا ذہن کی سکرین پر کبوتر کا ایک خاکہ بنتا ہے۔ یعنی جب استاذ لفظ کبوتر بولے گا تو آپ کے ذہن میں کبوتر کا خاکہ بنے گا، اور جب الفاظ کے اندر گہرائی پیدا ہوتی ہے تو دماغ کے اندر، یہ اب تیسرا درجہ ہے، دماغ دیکھیں نا، حافظہ پھر ذہن کی سکرین اور پھر دماغ کے اندر فی الواقعہ کبوتر اپنے پورے خد و خال کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح جب استاذ کسی سیارے یا ستارے کا تذکرہ کرتا ہے تو حافظے کی سکرین پر، حافظے سے کیا مراد ہے؟ کہیں دیکھی ہوئی، کہیں سنی ہوئی، کہیں جانی ہوئی بات جو آلریڈی اندر محفوظ ہے اس کو حافظہ کہتے ہیں۔ تو حافظے کی سکرین پر روشن اور دمکتا ہوا ستارہ محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح روحانی استاذ جب جنت کا تذکرہ کرتا ہے تو جنت سے متعلق جو اطلاعات ہمیں مل چکی ہیں، یہ جو ہم نے ادھر ادھر سے سن کے جمع کی ہیں یا جو ہمارے اندر ازل سے انکارپوریٹڈ ہے، ان سب اطلاعات کی بات ہو رہی ہے۔ ان اطلاعات کی ایک فلم دماغ کے اوپر ڈسپلے ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ذہن کے اندر ہمیں یہ بات نقش نظر آتی ہے کہ جنت ایک باغ ہے جس میں رنگ رنگ
خوبصورت پھول ہیں، آبشاریں ہیں، دودھ کی طرح سفید اور شہد کی طرح میٹھے پانی کی نہریں ہیں، اور وہاں ایسے خوبصورت مناظر ہیں جن کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ یہ علم حضوری کی مختصر تعریف ہے۔ علم حضوری اور علم حصولی میں فرق یہ ہے کہ جب کوئی استاذ اپنے کسی شاگرد کو تصویر بنانا سکھاتا ہے تو گراف کے اوپر تصویر بنا دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اتنے خانوں کو اس طرح سے کاٹا جائے تو آنکھ بن جاتی ہے، اتنی تعداد میں خانوں کے اوپر پینسل پھیر دی جائے تو ناک بن جاتی ہے، اور گراف کے اندر چھوٹے چھوٹے خانوں کو اس طرح ترتیب سے کاٹا جائے تو کان بن جاتے ہیں۔ اب شاگرد جتنے ذوق و شوق سے استاذ کی رہنمائی میں ان خانوں کے اندر تصویر کشی کرتا ہے، اسی مناسبت سے وہ فنکار بن جاتا ہے، فنکار۔ اس کے برعکس علم حضوری ہمیں بتاتا ہے کہ ہر انسان کے اندر تصویر بنانے کی صلاحیت موجود ہے، ہر انسان کے اندر کرسی بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ یاد رکھیں لفظ کیا ہے؟ ہر انسان۔ ہر انسان مصور بھی ہے، گویا ترخان بھی ہے۔ ہر انسان کے اندر کرتا قمیض سینے کی صلاحیت موجود ہے۔ استاذ کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ شاگرد کے اندر موجود لوہار، درزی، بڑھئی یا مصور بننے کی صلاحیت کو متحرک کر دیتا ہے، اور جیسے جیسے شاگرد اس صلاحیت سے استفادہ کرتا ہے وہ اپنے فن میں مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ علم حضوری اور علم حصولی کا فرق بتا دیا کہ استاذ علم حصولی میں شاگرد کی فنکاری یعنی اس کے ہنر مندی میں اضافہ کرتا ہے، اور علم حضوری کا استاد نقوش منتقل کرتا ہے۔ علم حصولی میں استاذ اس کی رہنمائی کر کے اس کی سکل جو ہے اس کو ڈیولپ کرتا ہے، اور علم حضوری میں براہ راست صلاحیت منتقل کر دی جاتی ہے۔ یہ فرق، اس پہ غور کیجئے۔ میرا خیال ہے کہ اتنا کافی ہے۔ کل انشاءاللہ، چونکہ تھوڑا سا وہ آج ابتدائیہ بولنے میں کچھ تھوڑا ٹائم ہو گیا، یہاں میٹنگ کا وقت پورا ہونے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے، آپ کے ذوق و شوق کو سلامت رکھے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں